کالو کوا ایک روز ایک رات کو ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اسے گھر جانے کی جلدی نہیں تھی کہ اچانک اس کی نظر اسی کالے ناگ پر پڑتی ہے۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اور حیران ہوئے بغیر رہ نہیں سکا۔ ارے اب یہ کس کو شکار بنانے جا رہا ہے؟ دیکھو چمن، میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اب اس بکری پر بہت توجہ دو۔ یہ جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر نکل جاتی ہے، اور میں تھک جاتی ہوں چمن، میں گھر کے بھی کام کرتی ہوں، اور میں اس بکری کو ڈھونڈ کر جنگلوں سے میں واپس لے کر آتی ہوں۔ تم دن بھر یہاں پر چارپائی توڑتے ہو، تم اس پر توجہ کیا کرو۔ مجھ سے نہیں ہوتا، اگر نہیں پل رہی تو اسے بیچ آؤ، سمجھ آئی؟ بہت ہو گئی۔ ارے بھائی رادھا، او رادھا، کیوں ستا کے رکھا ہے تو نے چمن کو؟ میری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ مہارانی تجھے بکوا کر ہی دم لے گی اور میں تیرا دودھ پینے سے بھی جاؤں گا؟ آخر تیری عقل کی پٹی کیوں بسٹ ہو گئی ہے؟ دیکھو میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈوں کا خیال کیا کرو۔ میں نے رات ہی اس کالے ناگ کو انہی درختوں کی جانب آتے دیکھا تھا۔ آخر کو تمہاری عقل میں کب آئے گی؟ میں کیا کروں؟ کھانا بناؤں یا ان انڈوں کی رکھوالی؟ ایک دم سے مہارانی کالی سوچ میں پڑ گئی۔ صبح ہو گئی تھی اور اب اس نے اپنے انڈوں کے اوپر جانے کی سوچی۔ دونوں بات کر رہے تھے۔ دیکھو کالو، اب تم بھوجن لینے جاؤ گے اور میں یہاں پر بیٹھی ان پر توجہ دوں گی۔ دیکھو بہت جلد ہمارے انڈے نکل آئیں گے اور پھر ہماری ٹینشن نہیں رہے گی۔ میں ڈر رہی ہوں، تم بھی خیال کرو۔ رات ہو گئی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا، ابھی بچے انڈوں میں سے نہیں نکلے تھے۔ گوری رو رو کر پاگل ہو گئی تھی اور اس نے بولا کہ میرے انڈے آخر وہ کالا ناگ لے ہی گیا۔ اب میں کالو کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو مجھے مار ڈالے گا یا گھر سے ہی نکال دے گا۔ اتنی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا شوہر کالو بھی آ پہنچا تھا، اور جب اس نے خالی انڈے پائے تو وہ بہت زیادہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، لیکن افسوس اسے وہ نہیں ملے۔ آخر کو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں جب بار بار کہہ رہا تھا کہ تم گھر کے کام چھوڑ کر ان بچوں پر توجہ دو، یہ کبھی بھی نکل آئیں گے، تم نے مجھ سے میرے بچے چھین لیے۔ وہ مسلسل گوری سے لڑ رہا تھا اور گوری اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ وہ میرے بھی تو بچے تھے، اگر انہیں وہ ناگ کھا گیا تو میں بد دعا دیتی ہوں اسے بھی کوئی ایسے کاٹ ڈالے جیسے اس نے میرے بچے مارے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ ناگ کھیتوں میں جا کر اچھی خاصی سبزیاں اجاڑ آیا تھا اور واپس اپنی اسی درخت کی جانب جا رہا تھا جو اس کا مسکن تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ رادھا بہت اندر جنگلوں میں نکل آئی تھی اور وہ ناگ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ اس ناگ نے اس پر بھی رحم نہ کھایا اور اسے ساہت نکل گیا۔ آج تو میں اس ناگ کا گھر اجاڑ کر ہی دم لوں گا۔ بہت ہوا، اس نے میری رادھا کو کیسے کھایا، اب میں اپنا بدلہ لوں گا۔ مسلسل چمن غصے میں اس درخت کو کاٹ رہا تھا۔ اسے صبح سے رات ہو گئی تھی وہ تناور درخت کاٹتے کاٹتے۔ وہ ناگ اسی درخت میں چھپا ہوا تھا۔ بالآخر صبح ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چمن نے وہ درخت کاٹ دیا اور اسی درخت کے ساتھ وہ ناگ بھی مارا گیا۔ بہت اچھا ہوا چمن، جو تم نے اس ناگ کو مار دیا، اس نے نہ جانے کتنوں کے نقصان کیے ہوں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو مہارانی، میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ وہیں پر درخت پر بیٹھا کالو نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آج کے بعد اس ناگ کا کوئی نوالا نہیں بنے گا۔ چمن اب دکھی اپنے گھر واپس جا رہا تھا
اور اوپر منڈیر پر بیٹھا کالو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا